السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہمارے ساتھ سعدیہ اسد، انجم ہیرل گل اور اصفر امام ہیں، اور ہمارے انجینئر سے بھی میں آپ کا تعارف کراتی ہوں. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے. ہمارے ایک بہت ہی اچھے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود صاحب. میں پہلے تو معذرت کروں گی، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہیں کہ آواز جو ہے بہت ہی خراب ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں موسم جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، اور اپریل کے مہینے میں بھی اب انتہائی سخت سردی پڑ رہی ہے. تو یہ جو موسم کا اتار چڑھاؤ ہے اس نے ہم سب کو بیمار کر رکھا ہے. لیکن بہرحال کوشش کریں گے بغیر کھانسے اور گلا صاف کیے آپ تک یہ پروگرام پہنچانے کی. تو ڈاکٹر صاحب کا تعلق نشتر میڈیکل کالج میں آنکولوجی کے شعبے کے سربراہ ہیں. وہ ہمارے بہت سے مہمانوں کی مدد کر چکے ہیں. ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک کہانی سنائی تھی، اس میں کوئی مدد نہیں مل سکی اور بچہ بہت ہی پیارا ہے وہ جس کی کہانی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ بہت دن بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ کو کام بتا دیتے ہیں اور آپ اس خاموشی سے کر دیتے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو بس جی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو پتہ چلے دوسرے کو نہ پتہ چلے کہ کیا ہے. بالکل. تو بہت ہی میں اس کہانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتی. آپ نے ایک بہت اچھی کہانی ہم نے سنوائی تھی ایک بچی کی، اور آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کہانی کو ہم کسی آئندہ پروگرام کے لیے رکھیں اور ہم ان کو بھی بلا سکیں. ضرور. جی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کہانی ہمارے پاس ہے آج. ایک بچہ، اس کا نام ہے عاطف، اور اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے اس کو ساری زندگی دوا کھانی پڑے گی. تو اس میں جو بھی ٹیکنیکل معلومات ہیں وہ تو آپ ہی بتا سکیں گے. تو میں پہلے چاہتی ہوں اپنے سننے والوں کو پرومو سنوا دوں تاکہ وہ پتے ہمارے نوٹ کر سکیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں پروگرام کی طرف. جی انجم، اگر آپ پرومو ہمیں سنوا دیں. انجم. تو سامعین جتنی دیر انجم غالباً پرومو کی تلاش کر رہے ہیں، کیوں نہ انجم پہلے ہم کہانی، اگر آپ چاہیں تو ہم پہلے کہانی کی طرف جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پتہ میں ایک بتا دیتی ہوں، ہمارا پی او باکس نمبر اسلام آباد میں 1353 ہے. میری کہانی پی او باکس نمبر 1353 اسلام آباد پاکستان. اس پہ آپ ہمیں کہانی بھیج سکتے ہیں. لیکن انجم کا کہنا ہے کہ اب ہم پرومو سنوا کے رہیں گے. تو لیجیے پرومو سنتے ہیں. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. ایک بار پھر بتا دوں کہ نشتر میڈیکل کالج میں آنکولوجی کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، کہانی سے پہلے میں نے آپ کو کچھ تفصیل بھیجی تھی دواؤں کی،
جو اس بچے کو ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں بھی بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ہم سنتے ہیں عاطف کی کہانی، جو لیاقت پور سے ان کے بہت ہی اچھے بھائی ہیں. اللہ میاں ایسے بھائی سب کو دے. ذوالقرنین کا نام ہے، ذوالقرنین ہمیں سنا رہے ہیں. تو سامعین کہانی سنتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. میرا نام ذوالقرنین ہے. ہم لیاقت پور ضلع رینیار خان میں رہتے ہیں. میری کہانی اس طرح سے ہے کہ میرے بھائی کا نام محمد عاطف احمد اور اس کی عمر 8 سال ہے. یہ کلاس 2 میں پڑھتا ہے. اس کو ایک بیماری جس کا نام کنجینل ایڈرنل ہائپرپلیزیا، اس میں پیدائشی طور پر مبتلا ہے. یہ ہارمون کی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم میں نمکیات پیدا نہیں ہوتا اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور ان کی نشو نما نہیں ہوتی، اور اگر علاج نہ کیا جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اس سے پہلے بڑی سسٹر جو ہے وہ 3 ماہ کی عمر میں اس دوائی نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو چکی ہے. اس کے لیے جو میڈیسن ڈاکٹر نے لکھی ہیں وہ ہائیڈروکارٹیسون اور فلورینیپ ہیں، جو کہ پاکستان میں بدقسمتی سے دستیاب نہ ہیں، اور یہ ہم بلیک مارکیٹ میں خریدتے ہیں، جس کے لیے ہمیں 6 سے 7 ہزار روپے ماہانہ خرچہ آتا ہے، جو کہ میری فیملی کی قوت خرید سے باہر ہے. اس سلسلے میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں مستقل طور پر اور کم قیمت میں میڈیسن کی فراہمی میں ہماری مدد کی جائے تاکہ بچے کی زندگی کو بچایا جا سکے. اچھا ذوالقرنین، اب آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. میں یہاں لیاقت پور میں جاب کرتا ہوں پرائیویٹ طور پہ. میں ادھر کوٹ کلرک ہوں لائر کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ. میں اس میں کوئی کنفرم نہیں ہوتا، ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، کبھی 200 کبھی 300 کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا. جس دن ہڑتال وغیرہ ہو، اسٹرائک ہو، اس دن کچھ بھی نہیں ہوتا. میری عمر 30 سال. میں تقریباً 7 سال سے کام کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور گھر میں کوئی اور نہیں تھا گھر کو چلانے والا، اس لیے مجھے کام کرنا پڑا. گھر میں میرے ساتھ میرے 3 بھائی ہیں اور ایک والدہ ہیں. میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 2007 میں. ہارٹ پیشنٹ تھے، اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہے. اس وقت میں اسٹڈی کر رہا تھا بی اے کی. پڑھنے میں ایوریج تھا، ویسے تو لائر ہی بننا چاہتا تھا، لیکن وہ تعلیم مجھے ڈراپ کرنی پڑی، ایجوکیشن اپنی چھوڑنی پڑی. کافی مشکل تھا. 2 سال تو بہت مشکل سے گزارے جو پہلے 2 سال تھے. اس میں کچھ ریلیٹیو نے ہیلپ کی اور کچھ دوستوں نے، ابو کے دوستوں نے، کچھ میرے دوستوں نے، پھر اس طرح کر کے اب کچھ بہتر ہو گئے ہیں. محمد عاطف اس سلسلے میں ہمارے جو ان کے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر عبدالرحمان اسسٹنٹ پروفیسر، انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی اس کی بیماری کے سلسلے میں. کیونکہ اس سے پہلے اس کی سسٹر تھی، اس سے بڑی تھی وہ عائشہ، اس کو بھی یہی بیماری تھی. وہ 3 ماہ کی ہو کے فوت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے جتنی بھی میڈیسن وغیرہ یا جو ہوتی تھی ٹیسٹ، وہ انہوں نے خود کروائے. اس کے لیے انہوں نے ہم سے کوئی پیمنٹ نہیں لی، بلکہ اب بھی وہ اس کا علاج فری کر، اس کی چیک اپ وغیرہ وہ فری کرتے ہیں. کسی قسم کی اس کے چارجز وغیرہ وہ نہیں لیتے. یہ ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، وکٹوریا ہاسپٹل بہاولپور. انہوں نے یہ ڈائگنوز کی تھی بیماری، اور انہوں نے ہی پہلے بچی کا بھی علاج کیا، لیکن وہ میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے بر وقت وہ بچی فوت ہو. عاطف ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پڑھنے میں بھی لائق ہے. کلاس 1 کا اس کا رزلٹ ہے جس میں اس کی 3ری پوزیشن ہے، 3rd آیا ہے. یہ جب اس کی میڈیسن وغیرہ اس کو ملتی رہتی تو بالکل نارمل بیہیو کرتا ہے. جب میڈیسن نہیں ملتی یا کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بیڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر نارمل نہیں رہتا، پھر الٹی وامٹنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، جسم میں درد، پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. بیماری کی وجہ سے کچھ اس کو سائیکی کا ہے پرابلم، شرمیلا ہو گیا. لوگوں سے زیادہ ملتا جلتا نہیں ہے، بس اپنے اس میں رہتا ہے، اپنے دنیا میں مگن رہتا ہے. کوئی گیسٹ آ جائے اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن اپنی پڑھائی وغیرہ ایجوکیشن میں ٹھیک ہے، اپنی بکس وغیرہ کا خیال رکھتا ہے. امی ہاؤس وائف ہیں، وہ گھر ہی ہوتی ہیں. بہت ان کو ڈپریشن، اس کی وجہ سے کافی ڈپریشن ہوتا ہے. ابھی یہ پرسوں اس کی میڈیسن ختم ہوئی تو اس وجہ سے بخار ہو گیا، تو ابھی وہ میڈیسن پھر ڈوز ڈبل کر کے دی، اب ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے سختی سے ہدایت ہے کہ اس کو بخار نہیں، ٹیمپریچر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. یہ بیماری اصل میں تو کزن میرج کی وجہ سے ہوتی ہے، موروثی ہوتی ہے. ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ موقع ملے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھوں گا آگے اور اپنی اسٹڈی مکمل کر کے اسی طرح کا کوئی NGOز وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کام ان بچوں کے لیے خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں جو اس بیماری میں مبتلا. بیماری کا یہ ہے کہ ٹیسٹ، اس کا جو مین چیز ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہے، جو کہ بہت مہنگا کاسٹلی ہے، جو کہ عام لوگ نہیں کر سکتے. ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے
کافی بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. سرکاری طور پر کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کی سہولت موجود نہیں ہے. صرف آغا خان میں یہ ٹیسٹ کی سہولت پاکستان میں موجود ہے. اس کے لیے ادھر انہوں نے کلیکشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں مختلف سٹیز میں. عاطف کا ٹیسٹ ہم نے ساتھ ادھر سے 50 کلومیٹر دور ہے خانپور سٹی, ادھر جا کے سیمپل دے کے آئے تھے اس کے بلڈ کا. یہ ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے کیا تھا. یہ اس وقت جب آج سے 7-8 سال پہلے, اس وقت بھی یہ 2000 روپے کا ہوا تھا. عاطف کو یہ بات کر. हेलो جی السلام علیکم عاطف, کیسے ہیں آپ؟ ठीक. تو سنا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, کیا ہوا تھا؟ गोली नहीं थी, گولی نہیں تھی. 4 रुपए डाल होता है. اچھا عاطف, مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کیا پڑھتے ہو اسکول میں؟ स्कूल में मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, उर्दू, साइंस, आर्मियाद और मैथ. اتنی ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں؟ हाँ जी के का मछलियाँ, क्लॉक, घर बनाने. اور آپ کا کوئی دوست کون کون ہے وہاں پر؟ वहाँ पर एक अबू बकर, शायर, एक अहमद फिरस्तार. آپ کا سب سے زیادہ دوستی کس سے؟ अबू बकर से अच्छा है. अच्छा से काम करता है, गाली नहीं निकालता. تو سامعین, یہ تھی کہانی ہمارے چھوٹے سے بچے عاطف کی. اور ڈاکٹر صاحب, ایک عجیب بات ہوتی ہے, یہ بچے جو ہوتے ہیں جب بیمار بھی ہوتے ہیں تو ان کی باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو خود بخود مسکرانے لگتے ہیں آپ ان کی باتیں سن کے نا, کیونکہ ان کو شاید اپنی بیماری کا کچھ اتنا احساس بھی نہیں ہوتا. اگر انہیں خوش رکھا جائے تو وہ سمجھتے نہیں کہ ان کی زندگی میں کتنا ایک سنگین مسئلہ ہے. آپ تو خیر ہر دن ظاہر ہے ان چیزوں سے نمٹتے ہوں گے. یہی تو معصومیت ہے. جی, اسی کا نام تو معصومیت ہے. بالکل بالکل. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے, کیا پتہ, یہ ذوالقرنین بھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن اب آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے یہ بیماری کیا ہے جو عاطف کو ہے. یہ تو بیسیکلی جیسا میرا خیال تو اس کے بھائی نے سب کچھ ڈیٹیل بتا دی ہے کہ یہ انٹر میرجز کی وجہ سے ہوتی ہے. کنجینٹل مطلب پیدائشی طور پہ یہ نارملٹی ہوتی ہے. اچھا. اس بچے میں ایک خاص چیز ہے جسے ہم جو لائف تھریٹنگ ہے, اسٹیرائڈ جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں, وہ اس کے اندر نہیں بن گئے جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے. اور اچھا. جس کی وجہ سے ہماری باڈی بلڈ پریشر ہر چیز مینٹین ہوتی ہے. مطلب اسٹیرائڈ وہ چیز ہوتے ہیں جو کہ ہم ہر باڈی کو سہارا دینے کے لیے وہ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ جو چیز ہے یہ بچوں کے اسٹیرائڈ کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے انسان میں, ہر انسان میں. اور کیونکہ اس بچے میں پیدائشی طور پہ یہ نہیں بن رہا ہے, ان کی اسے آرٹیفیشلی ہمیں پرووائڈ کرنا پڑے گا. یہ جو دوائیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں اس بچے کے لیے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا, پیسہ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, بٹ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اویلیبلٹی. جو چیز اسمگل ہو رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں نہیں ملتی. آپ یہ سمجھیں کہ آج مل گئی ہے, 6 مہینے میں مل رہی ہے, سڈنلی وہ ڈراپ ہو گئی, نہیں مل رہی, مارکیٹ میں نہیں آ رہی, تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ جی. تو یہ ایشو ہوتا ہے اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تو ہمیشہ بہت ہی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. آپ سے میں نے کتنے لوگوں کے لیے کہا اور آپ نے ان کا کام کر دیا. عاطف کے لیے میں نے بڑے دل سے کوشش کی, اور پہلے ایک ڈاکٹر صاحب تھے افتخار صاحب. میں بڑا پر امید ہوں. جی, میں بڑا پر امید ہوں. مجھے آپ ہفتہ 10 دن کا ٹائم دے دیں, میں امید ہے کہ لیاقت پور میں اس کے لیے ارینج کر دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑی شکایت کرنا چاہتی ہوں آپ سے. میں آپ سے یہ شکایت کرنا چاہتی ہوں کہ سرکاری بیت المال میں ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے, وہ بھی آپ کی طرح بہت ہماری مدد کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو بیت المال ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے, ایک باقاعدہ فنڈ ہوتا ہے جو دواؤں کا ہوتا ہے, اور غریب فیملیز کو غالباً 1 لاکھ روپے تک کی دوا مل سکتی ہے ماہانہ. ان کے وہ آئے 1 لاکھ سے زیادہ کی ملتی ہے. جی ہاں, 1 لاکھ سے دوا زیادہ کی بھی مل جاتی ہے. بٹ ایشو ہے کہ دیر آر مینی کمپلیکیشنز گورنمنٹ سیکٹر میں ان چیزوں پہ لانے کے لیے. میں جو بات کر رہا ہوں, میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جاؤں ہی نہ, پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کو ارینج کروں. اچھا, تو نہیں, میں تو آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے ذوالقرنین کے سامنے. نہیں, یہ آپ شرمندہ نہ ہو. یہ پاکستان میں پرابلمس ہوتی ہیں بہت سی چیزیں. میں اب کینسر سینٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے 8 سال سے. اچھا. اور اتنی پرابلمس آ رہی ہیں کہ آپ کو بغیر
انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور میرا ویو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے, اس لیے آپ پریشان نہ ہو, یہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور سب کچھ کور ہو جائے گا. اچھا, یہ ذوالقرنین ہمارے ساتھ ہیں, ان کے بھائی ذوالقرنین, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو, ہاں جی ذوالقرنین, جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ڈاکٹر صاحب سے جو میں بات کہہ رہی تھی, میں رسماً یا تکلفاً نہیں کہہ رہی تھی. مجھے واقعی بہت افسوس ہوتا ہے, آپ مجھے بار بار خط لکھ رہے تھے, لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کا وہ خط لکھنا بہت اچھا تھا کہ آپ مجھے ای میلز کر کے جو یاد دلا رہے تھے. اس سے یہ ہوا کہ میرے ذہن میں بات رہی اور میں کوشش کرتی رہی. میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ کام کرنے میں دیر اس لیے لگتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی تو پاکستان میں اسی سسٹم سے کام کروانے کی کوشش کرتی ہوں جس نے ایک طرح سے کبھی کبھار آپ کو مایوس یا ناکام کیا ہوتا ہے. تو کبھی ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو ملوایا تھا, آپ نے کوشش بھی کی ہوگی, اس کے بعد بیت المال میں کیا ہوا, کیا پھر اس کا کیا ہوا, آپ گئے تھے وہاں پر؟ میڈم بڑی بدقسمتی سے آج ہی میری بات ہوئی تھی ان سے, تو 1 سال سے نا ہمارے جو ڈسٹرکٹ رینجر ہیں ہم نے بیت المال کی جو چیئرمین تھا گورنمنٹ نے وہی نامزد نہیں کیا. پچھلے 1 سال سے لوگوں کو 1 روپے کی جو ان سے لگنی, وہ کہتے جب تک یہ چیئرمین بنے گا اس کا, وہ گورنمنٹ نامزد کرتی, اس نے ابھی تک کیا نہیں. لہٰذا ہم یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, کہتے پیسے پڑے ہیں ہمارے پاس, لیکن ہم دے نہیں سکتے کسی کو, کیونکہ وہ آدمی اپوائنٹ ہی نہیں کیا گورنمنٹ نے ابھی تک 1 سال سے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اعجاز مسعود صاحب, بس اب آپ سمجھیے آپ کا کام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ان سے یہ آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کریں گے؟ میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں؟ ڈاکٹر صاحب جی ہلو, جی ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں ذوالقرنین کا؟ تو ٹھیک ہے, میں آپ کو ان کا نمبر ای میل کر دوں گی. اچھا ذوالقرنین, میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. عاطف, اب تو 1 سال, عجیب بات یہ ہے ہم نے یہ پروگرام کیا تھا گزشتہ سال 9 اپریل کو, اگر مجھے صحیح تاریخ یاد ہے. پورے 1 سال بعد تقریباً ہم دوبارہ کر رہے ہیں, ناکام ہونے کے بعد ہر جگہ سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے عاطف میاں 1 سال اور بڑے ہو گئے اس دوران, پہلی کلاس میں پڑھتے تھے, اب سیکنڈ میں آ گئے ہوں گے. ذوالقرنین کیسا پڑھ رہے ہیں عاطف اب بھی؟ سوری جی, میرا پیشنٹ آ گیا, میں دیکھ رہا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں. دیکھیں میں, کیونکہ میرے پاس آج میں ہمارے یہاں نا میڈیسن دی جاتی ہے بلڈ کینسر کے پیشنٹ کو فری, تو وہ میرے پاس کیمپ لگا ہوا تھا, میں اس میں ذرا بزی تھا. اور میں آپ کو اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ اس بچے کا آپ مجھے نمبر سینڈ کر دیں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اسے رحیم یار خان سے, یا کیونکہ دیکھیں اگر میں اسے ملتان سے ارینج کر کے دیتا ہوں تو اس کی ٹرانسپورٹیشن میں بھی خرچہ ہوگا. صحیح. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے لیاقت پور میں یا رحیمیہ سے میں اس کی ارینجمنٹ کر دوں تاکہ اس بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہترین بات ہوگی. میں اب آپ ہیں تو میں آپ کو ایک اچھی سی خبر بتا دوں. آپ کو یاد ہے کہ امداد علی گوپانگ ایک دادو سے مریض تھا جس کو بلڈ کینسر تھا؟ جی جسے میں نے کہا تھا کہ کراچی سے آپ وہ دوائی لے لیا کریں, اور 2 لاکھ روپے کی اس کی دوائی ہر مہینے کی جو ہے. تو پھر میں وہی دوائی آج دے رہا ہوں, آج میرا اسی دوائی کا کیمپ ہے جو میں دوائی دے رہا ہوں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب میرے پاس آج 205 پیشنٹ ہیں جنہیں میں نے دینی ہے. اچھا, تو گوپانگ گئے بھی, اور ہمارے ایک اور کالر نے ہی ان کا ارینج کر دیا تھا آنے جانے کا, کراچی کرایا, کیونکہ دادو میں تو ظاہر یہ نہیں ہے. تو وہ ہر 2 مہینے بعد جا کے دوائی لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہیں. مطلب وہ انہوں نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا بلڈ کینسر. انشاءاللہ وہ ٹھیک رہیں گے, انشاءاللہ اللہ نے کیا تو ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے. میں چاہتی ہوں تھوڑی سی, میں نے آپ کی کہانی سنی تھی, ایسے تو نہیں, آپ کی زبانی سنی تھی جب میری آپ سے ملاقات ہوئی. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے. آپ نے اپنے والد کے بارے میں بتایا تھا, اور جو کہ میرا یقین ہے کہ ہم جو بھی بنتے ہیں اپنے والدین کی دعاؤں سے, اور جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے اس سے ہم بنتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ کے والد پاکستان میں. میرے والد صاحب کی پیدائش ریاست فرید کوٹ کی تھی. یہ انڈیا میں ہے جگہ, اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے 1914 میں. اچھا. اور پھر جب وہ میٹرک میں تھے تو پیرنٹس نے ان کی شادی کر, پھر ان کے شادی کے بعد انہوں نے تعلیم اپنی جاری رکھی, اور 1935 میں انہوں نے فیروزپور سے BA کیا, اور پھر ریاست فرید کوٹ کے پہلے مسلمان گریجویٹ تھے. اچھا. پھر انہوں نے وہی 1938 میں
لاہور سے LLB کیا تو ریاست فریڈ کورٹ کے پہلے مسلمان پوسٹ گریجویٹ یعنی لائر بنے. اسی بیس پہ راجہ فریڈ کورٹ نے انہیں اپنا پرسنل سیکرٹری اور ریونیو آفیسر بنا دیا. اچھا. تو پھر اس کے بعد ان کے بچے بھی ہوئے. تو یہ بات ہے تقریباً 26-27 جولائی 1947 کی کہ میرے والد صاحب سیر کر رہے تھے تو راجہ نے ان سے پوچھا کہ جی میرے والد صاحب کو بلا کے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے انڈیا میں شامل ہونا چاہیے یا پاکستان. جی. تو میرے والد صاحب نے کہا جی کہ میں نہیں کچھ مشورہ دوں گا کیونکہ اگر میں مشورہ دوں گا تو آپ کہیں گے کہ مسلمان ہونے کے ناطے میں نے دیا. میں نے کہا نہیں تم دو. میں نے کہا جی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ پاکستان میں شامل ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان علاقہ ہے, اس لیے کہ پاکستان جو بننے جا رہا ہے اس میں سکھوں کے بہت ایسی مقامات ہیں جیسے پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, جن کا وہاں پہ سکھوں کا لیڈر کوئی ہوگا. تو جس سے انہوں نے کہا جی کہ بات ٹھیک ہے میں دربار میں جا کے بات کروں گا. مگر جب دربار میں جا کے بات کی تو تمام لوگ میرے والد صاحب کے خلاف ہو گئے. اچھا. تو پھر راجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں انڈیا کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. تو 6-7 اگست کو راجہ صاحب نے میرے والد صاحب کو اسرے کے ساتھ نکال دیا بچوں سمیت کہ تم چلے جاؤ نہیں تو آج تم پہ حملہ ہو جائے گا. اچھا. والد صاحب مغرب سے پہلے گاڑی میں نکل گئے اور وہی وقت پہ ان پہ حملہ ہو گیا. تو نتیجتاً یہ ہوا کہ میری والدہ اور میرے بہن بھائی تمام شدید زخمی ہو گئے. اور پھر وہ جب فریڈ کورٹ سے نکل کے ہانسی پہنچے تو انہوں نے انہیں ہسپتال میں داخل کیا, کیمپ میں لے گئے اور خود چلے گئے پناہ لینے ایک اپنے جاننے والے ہندو تھانے دار کے پاس. اچھا. جب انہوں نے پناہ مانگی تو اس نے والد صاحب کو گولی ماری, مگر وہ گولی جو ہے انہیں ایسی جگہ لگی وہ بچ گئے اور والد صاحب کو انہوں نے اریسٹ کر لیا. اور پھر وہیں پہ انہیں اطلاع ملی کہ ان کے بیوی بچے تمام شہید ہو گئے. یعنی کیمپ پھر مختلف کیمپ میں شہید ہو گئے. اچھا. تو پھر پاکستان جب بن گیا تو پھر یہ لوگ میرے والد صاحب وہیں جیل میں تھے. انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تو میرے والد صاحب پہ دسمبر 48 میں پاکستان آئے اور پھر یہاں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. پھر انہوں نے میری والدہ سے دوسری شادی کی اور پھر تمام لوگ ہم پیدا ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا. اگلا جو انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال 1991 میں ہوا. اچھا. اور 1989 کے اینڈ میں والد صاحب کو راجہ فریڈ کورٹ کا لیٹر ملا اور راجہ فریڈ کورٹ نے میرے والد صاحب کو لیٹر میں یہ لکھا کہ تم ٹھیک کہتے تھے کہ مجھے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. اچھا. کیا ان کا نام کیا تھا راجہ صاحب جو تھے؟ مجھے اس وقت راجہ صاحب کا نام یاد نہیں ہے. اچھا. درمندر سنگھ یا اس قسم کا کچھ تھا, رنجندر سنگھ, تو اس کے مجھے یاد نہیں ہے ان کا نام. راجہ فریڈ کورٹ کے تھے. اچھا. کیونکہ پھر انہوں نے انڈیا نے تو پارٹیشن کے بعد نا ریاستیں ختم کر دی تھی. ریاستیں پاکستان میں قائم نہیں اور انڈیا میں ختم ہو گئی تھی ریاستیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہانیاں جو ہمیں سنانی بہت ضروری ہیں کیونکہ پاکستان بنے اب اتنا عرصہ ہو گیا کہ کئی نسلیں جوان ہو گئیں اس کے بعد. تو بہت دفعہ مجھے ایک دفعہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہوا یہ ہے کہ لوگ قربانیوں کو یاد نہیں رکھ پائے کیونکہ بہت سے لوگ تو رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے تو ایک آزاد ملک میں بیٹھے تھے تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اس ملک تک پہنچنے کے لیے, اس آزادی کو دینے کے لیے کتنے سارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو آپ کے والد بھی ظاہر ان میں سے ایک تھے اپنے خاندان کے ساتھ. تو بہت یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت جو ہے افسانے سے زیادہ حیرت انگیز ہوتی ہے. تو آپ نے جو ابھی ہمیں سنائی یہ واقعی ایک بہت ہی دردناک. اور تو آپ کے والد صاحب نے پریکٹس کی پھر یہاں کے لاء کی؟ جی میرے والد صاحب نے پریکٹس کی تھی. میرے والد صاحب ریکوری ریونیو آفیسر رہے یہاں پہ, پھر سرکاری وکیل رہے. ہی ریٹائرڈ ان 69. اچھا. 78 میں ہی واز ہیڈ ایگزامینر آف پنجاب یونیورسٹی کرمنل لاء. اچھا. اور پھر ملتان لاء کالج کے بانی تھے میرے والد صاحب. مگر جب وہ 78 میں انہوں نے حج کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اگر میں وکالت کرتا ہوں تو مذہب سے جھوٹ بولتا ہوں
اور اگر میں مذہب کی طرف جاتا ہوں اور پروفیشن جاری رکھتا ہوں تو پھر میں پروفیشن سے جھوٹ بولتا ہوں، کیونکہ پروفیشن میں آپ کا کہتا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کی بات سنو اور اسے اپنے پروفیشن کے مطابق اسے ڈیل کرو، اور وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے. دین آفٹر پرفارمنگ حج 26 اگست 1978 کو انہوں نے وکالت کو خیر بات کہہ دی. ڈاکٹر صاحب بار بار یہ جب کہانیوں کا پروگرام جب سے کیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کاش کہ اس ملک میں آپ کے والد جیسے صاحب ضمیر جو ہیں بہت سارے وکیل اور جج اور ہیں، ایسا نہیں ہے نہیں ہے، لیکن اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اس قدر بے کسی کی کہانیاں ہوتی ہیں، لوگ عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں نا 40-50 سال سے ایک ہی مقدمہ لڑے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں حسب معمول آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمیں اتنی اچھی اپنے والد صاحب کی کہانی سنانے کے لیے. آپ نے نام نہیں بتایا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ میرے والد صاحب کا نام تھا جی ملک ولی محمد مکی. ہم سب کی یہی، مجھے ڈاکٹر صاحب کی آواز کم آ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ اب آپ سے وہ جو بچی کے لیے کام تھا اس کی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور تب ہم اپنے سننے والوں کو تھوڑی اپڈیٹ بھی دے سکیں گے کہ کیا عاطف کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی، دوائی مل گئی یا نہیں، اور جو مجھے پورے یقین ہے مل گئی ہوگی. تو ہم ڈاکٹر صاحب کو خدا حافظ کہتے ہیں اور اب چلتے ہیں ایک بار پھر پرومو کی طرف، تاکہ آپ ہمارے پتے نوٹ کر سکیں ایک بار پھر. اور یہ ابھی جو آپ کہانی سنیں گے جب ہمارے امن علی کی، ان کا اصلی نام امن نہیں ہے، ہم مصلحتاً ہم نے نام ان کا بدلا ہے. کہانی سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا ہم نے کیوں کیا. تو ان کے پاس بھی کہانی ان کی نہیں تھی. جب آپ ان کی کہانی سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ تھوڑا اٹک اٹک کے سنا رہے ہیں، لیکن وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہانی کی کاپی نہیں رکھی تھی، مگر اس کی نوعیت ایسی ہے ان کے مسئلے کی کہ ہمیں وہ کہانی نشر کرنی تھی تو ہم نے ریکارڈ کیے. تو لیجیے سنتے ہیں پہلے پرومو، پھر امن کی کہانی سنیں گے. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. اردو میں بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، ادھر بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین یہ پرومو آپ نے سنا، پتے نوٹ کر لیے ہوں گے آپ نے، اور امید ہے کہ آپ جب کہانیاں بھیجیں گے تو اس کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں گے. اگلی کہانی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا امن کی کہانی ہے. امن علی یہ انہوں نے بھیجی ہے کراچی سے ہمیں. ان کا بنیادی تعلق جو ہے خیبر پختونخوا سے ہے. آپ پروگرام کے دوران ان کی اور ان کی بچی کی تصویریں بھی دیکھ سکیں گے، لیکن میں ابھی سے بتا دوں کہ تصویریں ہم نے دھندلی کر دی ہیں تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو کہانی سن کے اندازہ ہوگا. تو چلیے امن کی کہانی سنتے ہیں، پھر ہم آپ ان سے اور ان کے والد صاحب سے بات بھی کریں گے. ٹوٹل ہم 5 بھائی ہیں، بہن ہماری کوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ اس طرح کی روایات بہت سارے ہیں کہ غیرت کے نام پہ اور جا کے قتل کر دے، ایسے بہت ساری کہانیاں بہت ساری ہوئی ہے، میرے سامنے ہوئی ہے. کتنے لوگ مار بھی ہیں. پڑھے تو ہم کافی مشکل سے ہیں کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. وہ اصل میں مالی حالت تھوڑی کمزور تھی. ابو تو کام کرتے تھے، کبھی پنڈی میں، کبھی اس میں تربیلا ڈیم میں بھی. تو ہم نے گورنمنٹ اسکول سے سب بھائیوں نے پڑھا ہے. میرا بڑا بھائی ماشاءاللہ وہ اٹھانے کی نرجی میں جاب کر رہے ہیں. میں تو ایک پرائیویٹ ریسٹورینٹ ہے اس میں ہوں.
میں نے انٹر کیا تو انٹر کے بعد میں گاؤں سے نکل گیا. میرے بھائی آگے جو بڑا بھائی ہے وہ پڑھنا چاہتا تھا اور اس کو پیسے جو ہے نا پورے نہیں ہو رہے تھے. میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا میں نکل جاتا ہوں, کوئی محنت مزدوری کر کے, چلو آپ لوگ پڑھو. پھر میں نکلا, پہلے میں پشاور میں کام کرتا رہا, کوئی سبزی وغیرہ بھی میں نے ایک ریڑھی پہ لگائی, کافی عرصہ میں نے وہ کیا. پھر اس کے بعد میں کراچی چلا گیا. کراچی میں ایک ریسٹورینٹ تھا, کافی مشہور ریسٹورینٹ ہے, وہاں میں ویٹری کرتا رہا. تو اس میں جو بھی پیسے میں کماتا رہا میں گھر بیچتا رہا, میرے باقی بھائی پڑھتے رہے, اور میرے گھر کا سسٹم اس سے چل رہا تھا. اور وہ جو بڑا بھائی تھا وہ پڑھ رہا تھا, اور 3 اور پیسے چھوٹے. میں آگے پڑھ نہیں سکا اسی وجہ سے کہ حالت بہت زیادہ کمزور تھی, کیونکہ پڑھ نہیں سکتے تھے, پیسے لگتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بچپن میں یہاں پہ ایک اور بھی روایت تھی, وہ یہ کہ مطلب لڑکی ہو گئی کسی کے گھر, بچے, پھر اس کے فیملی میں ابو کا بھانجا ہے کہ, تو انہوں نے کہا تھا بچپن میں کہ چلو یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہم ان کو دیں گے. تو جب میں نے ان سے رشتے کا کہا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ان کو ہم نے کہا ہے, اور یہ تو ان کی اس کی شادی ہوگی. بہرحال وہ اس پہ وہ بھی راضی نہیں تھی. اس نے پھر اپنے بڑے بھائی کو بتایا, اپنی امی کو بتایا, اپنی بہنوں کو بتایا, جو میرا نام بتایا میں اس کو پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کروں گی. تو انہوں نے نہیں مانا. اس پہ بہت جو ہے نا کوئی مار پٹائی بھی پڑی. اس وقت بھی اس کی ایک بڑی بہن نے اس کو مارنے کی کوشش کی کہ اس نے اپنی امی کو کہا, میری خالہ کو, کہ اس کو مار دو, میری جو بیگم ہے کہ اس کو مار دو, یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میں پسند کی شادی کر رہی ہوں یا یہ یا وہ. اس کے بعد یہ پھر فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے مجھے فون کیا, میری بیگم نے, کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو بتا دیا, بھائی کو بھی بتا دیا اور اماں کو بھی بتا دیا, بہنوں کو بتا دیا کہ میں جو آپ لوگ جہاں میری شادی کروانا چاہتے ہیں میں وہاں نہیں کر سکتی. میری امی ہے اور اس کی 4 اور بہنیں ہیں, 3 ان کے بھائی ہیں, یعنی 3 میرے ماموں ہیں, 4 میری خالہ ہیں. یعنی پہلے سے ہمارا یہ رشتہ بہت گہرا ہے. تو اب ہم نے مطلب سلو کی بھی بڑی کوشش کی, لیکن وہ مان نہیں رہے. وہ بھی نہیں مان رہے. ایک ہمارے جو ٹریڈیشن ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ لو جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, ابھی انہوں نے مطلب ان کو مارا نہیں, یہ تو بغیرت ہے اور فلاں ہے ڈھمکانا ہے. تو اسی طرح یہ ابھی بھی گاؤں اور ہمارے علاقے میں یہ روایات ہے کہ اس طرح مار دیتے. تو ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ کسی گورنمنٹ کو مانتے ہیں, نہ کسی پولیس کیس کو مانتے ہیں, نہ عدالت کو مانتے. تو جب آپ نے فیصلہ کیا, جواد کیا نام رکھا آپ نے, حمل, جب آپ نے فیصلہ کیا شادی کا, تو ماں باپ رشتہ وغیرہ لے کے, آپ کے ماں باپ راضی تھے؟ یہ میں نے کیونکہ پہلے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا تھا اس طرح کی یہ اسکیم ہے, میں نے ان کو نہیں بتایا تھا, یہ بات کنفرم ہے. ہاں باقی میں نے خود میں نے اپنی خالہ سے بات کی, میں نے کہا میں اس طرح پسند کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نے وہ دوسرے ان کا ایک کزن ہے اس کو کہا ہے. اور میں نے کہا ہے تو کیا مطلب ہے, یہ ابھی لڑکی بچی تھی, اس کو پتہ نہیں ہے, آپ لوگوں نے جو رشتہ کر لیا, اب وہ بڑی ہو گئی, آپ ان سے پوچھیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے روایات کے خلاف ہے جی, اس سے تو ہم بے عزت ہو جائیں گے. تو سامعین کہانی کا اور بھی ہے, کافی تفصیلی کہانی انہوں نے سنائی. ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا انہوں نے لکھی نہیں تھی, زبانی انہوں نے کہانی سنائی امن نے. امن ہمارے ساتھ ہیں, آواز آ رہی ہے آپ کو امن ہماری؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ نے بہت اچھی کچھ باتیں کہی تھیں, لیکن اس کے لیے بہت آگے تک جانا پڑتا کہانی میں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بڑی مشکل آپ نے زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں اس وقت. پہلے آپ نے اسٹرگل کی, اپنے بھائیوں کو پڑھانے میں مدد کی, جب آپ خود ایک بچے ہی تھے, جب آپ گئے سبزی تک آپ نے بیچی اور ریسٹوراں میں کام کیا, جو بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے محنت کر کے کمایا اور بھائیوں کو پڑھایا. لیکن اب جو آپ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی کا احساس نہیں ہے, خاص طور پہ ایک بچے کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھا کر رہا ہے ہر وقت. تو تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں ہمیں. جی بالکل, ایسا تو سیکیورٹی کے تو حادثات ہے. میں نے پیچھا تو کرے, میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ آئے بھی تھے یہاں, لیکن وہ مجھے پکڑ دیا تھا.
مجھے پتا چلا کہ پھر میں یہاں سے مطلب کچھ 2 مہینے کے لیے یہاں سے چلے گئے. تو میں یہاں میرے ایک کزن تھا, میں اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا کہ اب ویکسین ہے تو جب میں واپس آئی ہے کام پہ, کیونکہ کام کے بغیر ایسے فارغ بیٹھنا بھی وہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ زندگی بھی گزارنی ہے, آگے بھی سوچنا ہے, تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے وہ سیکورٹی کا تو خدشہ ابھی بھی ہے, وہ تو میرے ساتھ ہے. اس وجہ سے میں کچھ کوشش کرنا ہوں باہر کی بھی کہ میں وتھ فیملی کہیں نہ کہیں ایزائلم مل جائیں, تو اس کی بھی کوشش میں ہوں. اچھا, تو ابھی بھی مجھے ہاں. تو جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سننے والوں سے شیئر کریں, بہت دفعہ لوگوں کو, یہ تو آپ کا اپنا خون ہے, جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا, لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی محبت سے محروم کر رہے ہیں کسی شخص کو. جیسے آپ کے بچے نے تو اپنی ننیال کی تو شکل ہی نہیں دیکھی, ددیال میں بھی میرا خیال ہے اس نے لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا, تو کیسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بس اس رشتہ داروں سے محروم ہے بالکل؟ امن ہاں, تو وہ صورت میں ہاں جی جی بالکل میں سن رہا ہوں. جی نہیں, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے. تو ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے, اور وہ بھی چاہتے ہیں, وہ کبھی کبھار مطلب وہ ذکر بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں جو اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں وہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہم آج نانوں کے گھر جانا ہے, یا تو اس طرح ایک دن اس نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی جائیں گے. میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے, اس طرح گاؤں جائیں گے, یہ ہوگا وہ. بہرحال وہ بھی پوچھتا ہے, ہمیں بھی احساس ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس پہ جو ہے نا لوگ بہت مجبور ہیں. جب تک وہ مانیں گے نہیں, جب تک وہ صبح کے لیے راضی نہیں ہوں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, آپ کے والد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں, ابھی ہمارے ساتھ رہیے. جی جی, آپ کے والد صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں امن کے والد صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ان کو غالباً سادیہ ہماری آواز نہیں آ رہی. اگر آپ انہیں بتائیں, احمد صاحب یعنی ان کے ابا جو ہیں. اچھا, آپ نے کافی کوشش کی, آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ سے بھی سلسلے میں کانٹیکٹس کیے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے امن, کیا کیا باتیں, کس کس سے آپ نے ملاقات کی سلسلے میں سیکیورٹی کے لیے؟ وہ اصل میں میری والد صاحب نے مجھے بتایا تھا, یہ رستہ دکھایا تھا کہ آپ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جو ریفیوجی یا اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں. جی, تو میں نے ان سے میں نے انٹرنیٹ میں استعمال کرتا ہوں, میں نے اس پہ گوگل پہ سرچ کیا, اور ان کا ایک آسٹریلیا کا مجھے ایک ایڈریس مل گیا. ای میل کا جو ایک لیڈی تھی شاید دلی مودی, تو اس سے میرا کانٹیکٹ ہوا. اس کو میں نے یہ سچویشن بتا دیا کہ مجھے سیکورٹی یعنی چاہیے, میں یہاں اپنے ملک میں سیکیور نہیں ہوں. اور اس نے انہوں نے پھر میرا کیس تو لے لیا, لیکن بعد میں مجھے بتایا کہ یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے آپ کو, تو آپ ان کنٹری ہے تو آپ اپنے یہ, انہوں نے مجھے ڈائریکٹ آسٹریلین گورنمنٹ کا ایک لنک دیا, ایک ویب سائٹ ہے ان کا امیگریشن کا, اس پہ جاؤ کہ اس پہ ہیومینیٹیرین بیس ایک پروگرام, اس میں آپ کو جو ہے نا ایزائلم مل سکتا ہے. تو اس کا پروسیجر مجھے سارا اس لیڈی نے بتایا جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے, پھر میں نے وہ کر دیا, وہ بھی کر دیا. اس کے بعد میں یہاں چلا گیا اپنے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو کمیشن آف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ان کے پاس بھی گیا. اور میں, آپ شاید جانتی ہے ایک وکیل ہے وہ آتما جہانگیر, جی جی جی, میں اس کے پاس بھی گیا. اچھا, اس کے بعد بھی گیا, میں نے ان کو بھی سنایا کہ میری کوئی مدد کرے میری سیکورٹی میں. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہم آپ کی کورٹ میں اپیل کر دیں گے, اور اس طرح کورٹ کے تھرو آپ کو لے جانے جاؤں. میں نے کہا وہ آپ نہیں مانتے کورٹ کو, وہ پھر بھی, تو انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ نہیں, پھر ہم اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو میں نے پھر آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ جو رابطہ کیا, ان کو میں نے اپنے ڈاکومنٹس بھیج دیے, سارا سب کچھ. تو انہوں نے کہا کہ یہ انویلڈ ہے, اور اس میں آپ کو ہمیں ایک پروپوزل دینا ہوگا کہ جو یہاں کا کوئی شہری ہوگا یا کوئی مطلب ان کی نیشنلٹی ہولڈر ہوگا, تو وہ آپ کو پروپوزل دے سکتا ہے. تو
وہ پھر میرے پاس نہیں تھا. میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں ہے, میں کسی کو جانتا ہوں وہاں. تو انہوں نے پھر اس میں بھی رکاوٹ آ گئی. انہوں نے پھر مجھے ایک اور بھی راستہ بتایا کہ آپ یہ ایک فارم جو ہے نا ہمارے دبئی میں ہمارے قونصلیٹ ہے, آسٹریلین قونصلیٹ ہے وہاں, تو یہ وہاں بھیج دے تو ہو سکتے ہیں. اب میں نے ڈاکومنٹ دوبارہ بھی تیار کروائے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی بھیجوں گا. ہاں مجھے بڑی خوشی ہے, آپ بڑے سمجھدار نوجوان ہیں اور صحیح طریقے سے آپ نے کام کیا. مگر میں یہاں پہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ٹھیک ہے اسائلم ایک حال اس کا ضرور ہے, مگر یہ بہت ہی پیچیدہ جو ہے نا مرحلہ ہے اس کا, تو یہ آسان نہیں ہے ملک سے باہر جانا. لیکن یہ کہ کوشش جو آپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کامیاب ہو, اور بہت سے لوگوں کی کامیاب ہوئی ہے. اس میں مجھے ایک امید کی بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے جس لیول پہ کانٹیکٹس کیے ہیں, جیسے اسما جہانگیر سے یا بہت سی قانونی اداروں سے, ایمنسٹی سے, ہیومن رائٹس کمیشن سے, اور میں بھی کوشش کروں گی, میں خاص طور سے کوشش کروں گی کہ کوئی سرکاری جو لاء سے متعلق لوگ ہیں ان لوگوں سے بات کرنے کی. تو آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی دیکھیے, میرا خیال ہے کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ زمانے چلے گئے اب کہ غیرت کے نام پہ قتل کر کے اور لوگ بھاگ جایا کرتے تھے. غیرت کے نام پہ جب قتل کرتے ہیں تو آپ بھی جیلوں میں ساری زندگی سڑتے رہتے ہیں, مقدمے بھگتتے ہیں اور موت کی سزائیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے کسی پیارے کو یا اپنے کسی عزیز کو قتل کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بری ہو جائیں گے, کیونکہ ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو وہی سزا ہوگی جو آپ کسی کو بھی قتل کریں اس کی سزا ہوگی. تو آپ کے والد صاحب ساتھ ہیں, میرا خیال اب ان کو آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری احمد صاحب؟ آواز بھی مجھے تو آ تو رہی ہے لیکن بہت صاف نہیں ہے, بہرحال میں سن رہا ہوں. اچھا, آپ کی آواز ہمیں بہت اچھی آ رہی ہے. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا امن نے کہ آپ ہر وقت میں نے مشورہ دیا تھا اس کو کہ آپ سے رابطہ کرے, اور آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے, بس کیا بتاؤں, بہت نیکی آپ نے کی ہے. باقی ہماری اپنی قسمت ہے. میں یہ کہوں گی آپ سے, ایک ہی خاندان کے آپ لوگ ہیں نا, آپ کیسے اتنے روشن دماغ ہیں؟ آپ نے امن کی شادی کو قبول بھی کیا, اپنی بہو کو بھی قبول کیا, آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے پہلے رشتہ بھجوایا, سب کچھ کیا. روایات کی مشکلات تو مجھے ہیں نا, وہ جہالت تو ہے نا, ابھی معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں جہالت تو ہے. میں نے قبول تو کیا ہے جی, کیا کروں. لیکن دوسری طرف سے جو ہے نا, میں نے کافی کوشش کی ہے یعنی صلح کرانے کی. اچھا, عالموں اور سیدوں اور جتنے بھی یعنی معززین ہیں وہ اس کے ذریعے جو ان سے بات, لیکن وہ نہیں مانتے, اللہ جانے. میں بلکہ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ قبائلی علاقوں میں عام طور سے جو قبائلی بزرگ ہوتے ہیں وہ جرگہ وغیرہ کر کے حل کر دیتے ہیں, تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ کچھ ہو سکے؟ وہ کوشش کرتے ہیں اس میں, مطلب ہے کہ فیصلے ہوتی بھی رہتے ہیں, اس قسم کے کیسوں میں ہوتی بھی رہتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ کہ دو طرف سے ہے نا, یہاں اس کی نسبت ہو گئی تھی میری بہو کی جی پہلے. اچھا, تو وہ تو ابھی وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی, مسئلہ دو طرف ہے. اچھا, تو کہ وہ بھی ناراض ہیں کہ ہماری جو ہونے والی یعنی بیوی تھیں. ہاں لیکن حالانکہ اس کو کافی لوگوں نے سمجھایا بھی ہے کہ یہ ابھی اس کو قبول کر لو. مطلب ہے کہ اگرچہ روایات میں, پختون روایات میں یہ بھی ہے صلح, اس کی بھی گنجائش ہے, لیکن ابھی تک نہیں مان رہے ہیں, اللہ جانے. تو ہم ذرا خوفزدہ رہتے ہیں, اس کے بارے میں جو پریشانی رہتی ہے. اس میں جو جس قسم کی مدد مانگی ہے آپ کی, اگر آپ مجھے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ان کا جو معاملہ ہے, آپ کو ان کو خود اسما جہانگیر وغیرہ نے بھی جو باتیں بتائیں, تو مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے تو شاید یہ بھی ہو جائے, اور ہم اپنی سے پوری کوشش کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہانی ہم نے سنائی تھی جو 1 سال پہلے مسئلہ سامنے آیا تھا اور اب جا کے وہ حل ہوا.
تو وقت تو لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اسی معاشرے سے کوئی ہمیں ایسا مل جائے، مگر میں اب بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ جو اس بچی کے ماں باپ ہیں ان کی سمجھ میں بات آ جائے، وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو اور اپنے نواسے کو قبول کر لیں. اس بچے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ بس پتہ نہیں، ہم کوشش تو ہم یعنی کوئی لمحہ ہم نے ایسے چھوڑا نہیں. ہم نے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے چاروں طرف سے مطلب ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہو رہی، مان نہیں رہے. تو چلیے جی، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، بس بہانے بناتے ہیں. اصل میں یہ وہی معاملہ ہے. میں آپ کی بے بسی کا اندازہ کر سکتی ہوں، اور آپ جس طرح سے، مجھے لگتا ہے کہ آپ خود ڈپریشن میں چلے گئے ہوں گے. ظاہر ہے آپ کا بچہ، آپ کا پورا خاندان آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو برا لگتا ہوگا. تو ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کا مسئلہ حل کرے اور ہنسی خوشی آپ لوگ پھر مل کے رہنے لگیں. میں آمین. امن، بہت شکریہ اپنی کہانی سنانے کا. اور میں سمجھتی ہوں اس کہانی، اچھا امن ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے. یہ سب کچھ تو ہے اپنی جگہ، لیکن آپ خوش ہیں اپنے فیصلے پر؟ آپ کی اپنی زندگی کیسی ہے ایک گھریلو زندگی کے لحاظ سے؟ بالکل ماشاء اللہ، میں اللہ کا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں. میں بس ایک یہی خطرہ رہتا ہے، اور باقی ہم اپنے آپس میں ہم بہت خوش ہیں. میں اپنے ابو اور امی سے ان کے فون پہ ہم کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، میرے بھائی ہے ان سے بھی رابط ہوتے ہیں، اور ہم یہاں میں اپنے بچے کو بہت خوش رکھتا ہوں. جو میں آپ کو کہا تھا کہ میں ان کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جب وہ مطلب کہ میں ان کو خوش رکھتا ہوں. ہاں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں. فیصلے کہ جو پرابلم ہے ہم بس دعا کرتے کہ حل ہو جائے. تو جب تک میں کوشش میں اس لیے لگاؤں کہ اگر میں کہیں مطلب ایسی جگہ چلا جاؤں تو یہ پریشانی نہ ہو، اور بہتر ہوگا. جب تک مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب 6 سال ہو گئے، 6 سال میں نہیں مانے، اب دیکھتے ہیں آگے کتنی زندگی گزرتی ہے. 6 سال ہو گئے ہیں، مگر 6 سال میں ہم اپنی تصویر دکھا تو نہیں سکے. بہت ماشاءاللہ آپ کا پیارا سا بیٹا ہے، اور خود آپ لوگ خود ساتھ دیکھ کے مجھے پتہ لگا کس طرح آپ لوگ کھیل کود رہے ہیں، بچے کے ساتھ آپ خوش ہیں. تو بہت ہم سب کی دعائیں ہیں سننے والوں کی آپ کے ساتھ کہ آپ کی زندگی اور بھی اچھی ہو. میں آپ کا امن شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کے والد صاحب کا بھی، اور ہم کوشش جاری رکھیں گے. اب آپ نے بات کہانی سنا دی ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. سامعین، یہ امن ہمارے ساتھ تھے، امن احمد کراچی سے، اور ان کے والد صاحب اپنے گاؤں سے. میں اگلی کہانی کی طرف ہم چلتے ہیں. پرومو میں اس لیے نہیں سنوا رہی کہ کہانی ہم سنوائیں، اچھی سی کہانی ہے ایک اور ہمارے پاس، اور وہ کہانی ہمیں بھیجی ہے عارف اقبال صاحب نے. وہاڑی میں جگہ ہے، اب میں پتہ نہیں صحیح پڑھ رہی ہوں یعنی گگو منڈی، لیکن یہ ہمیں عارف صاحب بتا سکیں گے. جی اقبال عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اقبال عارف صاحب جی، وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کے اس کا منڈی کا؟ گگو منڈی. اچھا. تو سعدیہ بلکہ گگو کہہ رہی تھی، تو میں نے تھوڑا سا میں نے اس پہ پیش لگا دیا. تو چلیے گگو منڈی. اچھا. تو چلیے آپ کی پہلے ہم کہانی سنتے ہیں. بہت اچھی پیاری سی کہانی ہے آپ کی بھی، اس کے بعد بات کریں گے. جی سعدیہ انجم اگر کہانی سنوا دیں. السلام علیکم. محمد اقبال عارف، ریٹائرڈ ٹیچر، چک نمبر 195، ای بی گگو منڈی، ضلع ویاڑی سے اپنی کہانی پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے بچپن کی منگنی، در منگنی اور شادی کی رسومات. 1952 کو 4 سال کی عمر میں میری 6 ماہ کی لڑکی سے منگنی کر دی گئی، لیکن عرصہ 2 سال کے بعد والد محترم نے آپس کی ناراضگی پر رشتہ لینے سے انکار کر دیا، اور یوں میری پہلی منگنی ہی ٹوٹ گئی. میں واضح کر دوں کہ میرے والد برادری کے سرپنچ تھے، اس لیے اثر و رسوخ کے مالک تھے. جب میری عمر 6 سال ہوئی تو ایک رشتہ دار کے ہاں منگنی کی بات چلی، تو اس رشتہ میں برادری کا ایک آدمی نہ چاہتا تھا کہ آپس میں جوڑ میل ہو جائے. اس نے میرے ہونے والے سسر کو مشورہ دیا کہ رشتہ لے کر ہی رشتہ دینا، ورنہ نہ دینا. اس تقاضے پر والد نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے. مزید زور دینے پر وہ لڑکی کا رشتہ دینے پر تیار ہو گئے. اس طرح اب میری دوسری بار منگنی ہو گئی، لیکن وہ نہ چاہنے والا آدمی اپنی چال چلتا رہا. والد صاحب نے سوچا کہ یہ بیل منڈیر چاٹتی نظر نہیں آتی، سو ناراضگی میں 4 سال کے بعد یہ رشتہ بھی لینے سے انکار کر دیا، لہذا دوسری بار بھی منگنی ٹوٹ گئی.
اب 1960 کو میں ابتدائی اسکول جماعت چہارم میں زیر تعلیم تھا، عمر 12 سال ہوگی، جب ایک دور کے ماموں نے میرے حقیقی ماموں کے گھر آ کر کہا کہ بھائی جان، میں اپنی بیٹی تمہارے جھولی میں ڈالتا ہوں، بیٹی کا رشتہ جدھر چاہو کر دو، اسے منظور ہے۔ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس بات پر میرے ماموں نے والد صاحب کی طرف اشارتاً دیکھا تو میرے والد نے کہا کہ اسے یہ رشتہ قبول ہے۔ اس طرح پھر میری تیسری بار منگنی ہوگی۔ لڑکی کی عمر 6 سال ہوگی۔ میری منگنی پر باقاعدہ خوشی منائی گئی، لیکن لڑکی دیکھی نہ بالی، بس ہاں کر کے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ والد صاحب ان کے ہاں جہانیہ منڈی ضلع ملتان کے گاؤں دور ہونے کی وجہ سے کبھی گئے بھی نہیں تھے۔ اس وقت آپس کے رشتوں کے تعلق کو ہی دیکھا جاتا تھا۔ میری منگنی کو 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری منگیتر کی بڑی بہن کی شادی کے دن مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چھوٹی لڑکی عمر 6 سال کا بھی ساتھ ہی نکاح کر دیا جائے۔ 1960 سے پہلے فیملی ایکٹ کے تحت چھوٹی عمر کی شادی جائز اور اس کی اجازت تھی۔ جون 1960 کو ہمارے گھر بذریعہ قاصد اطلاع ہوئی کہ لڑکے کو نکاح کے لیے دوسری بارات کے ساتھ لے کر آئیں۔ والد صاحب نے قاصد کے ہاتھ ہاں کا پیغام بھجوا دیا۔ جب میں اسکول سے واپس آ رہا تھا، گھر پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں بچوں نے خوشی میں میری شادی کی خبر کی اطلاع کر دی کہ آہا تمہاری شادی ہے، اور مذاق بھی کرنے لگے۔ بچپن میں بہت شرمیلا تھا۔ گھر آ کر کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے شادی کی خبر اچھی نہ لگی۔ بہرحال تیاریاں ہونے لگیں۔ رات کو عورتوں نے گیت گانے شروع کر دیے۔ مجھے کہا گیا کہ میرا نکاح ہوگا، مولوی صاحب کلمے پڑھائیں گے۔ میں نے بھولے پن میں کہہ دیا کہ 4 کلمے تو مجھے یاد ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، لہذا سن کر سب خوش ہوئے۔ آخرکار مجھے دوسری بارات کے ساتھ والد کی ہمراہی میں جانا پڑا۔ بارات کو رات ٹھہرایا گیا۔ مولوی صاحب آئے، میں بھی چارپائی پر پاس بیٹھ گیا کہ میرا بھی نکاح ہوگا، لیکن مولوی صاحب نے بڑے دلہا کو نکاح پڑھایا اور چلے گئے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرا نکاح تو پڑھایا ہی نہیں گیا۔ بھائی نے ہنس کر جواب دیا کہ تیری بیوی بہت کم عمر ہے، اس لیے لڑکی کی والدہ اور لڑکے کے والد نے بچوں کے نابالغ ہونے کی صورت میں ایجاب و قبول کر لی ہے، لہذا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ میں چپ خاموش۔ میرے رشتہ دار بہت خوش تھے۔ اندازہ کریں جیسے انہوں نے سچ مچ گڈے گڈی کا بیاہ رچایا ہو۔ اگلے روز شام کو بارات کو رخصت کر دیا گیا۔ میری 6 سال کی دلہن کو بھی سادہ سا جہیز سامان دے کر میرے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ واپسی دیر گئے، گھر کے لیے بس پر سوار نہ ہو سکے۔ گرمیوں کے دنوں میں رات بس سٹاپ اڈا 14 پل جہانیہ منڈی پر گزاری۔ اس وقت اس اڈے پر صرف 1-2 عارضی دکانیں تھیں۔ اس طرح تیسرے روز صبح بس پر سوار ہوئے اور واپس شام کو گھر پہنچے۔ ہمارے گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میری ننھی سی دلہن اٹکیلیاں کرتی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر دوڑتی اور کھیلتی، لیکن میں اس کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھیلتا۔ تیسرے روز میری دلہن واپس میکے چلے گئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہے، کیونکہ میرے ہم عمر بہت مذاق کرتے کہ دیکھو تمہاری دلہن کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد سنا گیا کہ اسے اسکول میں بھی داخل کرا دیا گیا ہے کہ لڑکا پڑھ رہا ہے، لڑکی کو بھی پڑھانا چاہیے۔ میرے والد بعد میں میرے سسرال آتے جاتے رہے اور میرا ذہن بدلنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا گھر صاف ستھرا نہ ہے، اچھے لوگ نہ ہیں، کیونکہ میرے والد کا ارادہ بدل چکا تھا۔ جب میں 1964 کو جماعت نامہ میں زیر تعلیم تھا تو والد نے مجھ سے طلاق کا نوٹس بھجوایا۔ یونین کونسل سے تاریخ پیشی کی اطلاع ہوئی۔ اس وقت میں بالغ تھا۔ اب میں نے دل ہی میں ٹھان لی کہ اگر لڑکی سے صلح کے لیے ملاقات کرائی گئی اور وہ دل کو اچھی لگی تو میں طلاق نہیں دوں گا، لیکن بدقسمتی سے وہ فریق ہمارے خاندان سے پہلے ہی سے مرعوب ہونے کی وجہ سے حاضر عدالت نہ ہوا۔ میری طرف سے تصدیق ہو جانے پر 90 دن عدت کے بعد طلاق مؤثر ہو گئی۔ میٹرک کا امتحان 1966 کو پاس کیا تو بری والا ٹیکسٹائل ملز میں ملازمت مل گئی۔ اب جو دوسرے نمبر پر منگنی ٹوٹی تھی وہ رشتہ دار بعد میں بہت پچھتائے اور کسی کے کہنے پر خراب ہوئے۔ انہیں لڑکی کے بالغ ہونے پر کوئی مناسب رشتہ نہ مل سکا۔ ادھر میری منگنی کیا
کم عمری کی شادی بھی ناکام ہو چکی تھی۔ اب پرانے رشتہ دار منگنی کو بحال کرنے کی فکر میں میرے والد سے ملنے کے موقع کی تلاش میں تھے کہ اچانک میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ختم رسم چہلم پر باتوں باتوں میں ہونے والے سسر نے میرے والد سے کہہ ہی دیا کہ بھائی جان ہم دونوں پھر سے اسی طرح ہو جائیں جس طرح پہلے بھائی تھے۔ میرے والد نے اشارہ سمجھ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میرے قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ یہ رشتہ ہونا مناسب نہ ہے، لیکن والد کے آگے سب بے بس تھے۔ میری منگیتر کو اب کے بھی دوبارہ دیکھنے جانے کے لیے کسی نے کوشش کی، نہ ہی والد صاحب نے موقع دیا۔ کچھ عرصہ بعد شادی کے دن مقرر کر دیے گئے۔ جنوری 1968 کو گاؤں سے بارات پیدل چل کر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جی ٹی روڈ پر بس پر سوار ہونے کے لیے پہنچے۔ کافی دیر کے بعد ایک بس آئی، وہ بھی نہ رکی، تو اگلے بس سٹاپ مانا موڑ تک 3-4 کلومیٹر پھر پیدل چلے اور وہاں سے بس نہ ملی اور ٹانگوں کے ذریعے بورے والا بس اڈہ پر پہنچے۔ وہاں سے انفرادی طور پر بذریعہ بس چچا وطنی اور میاں چنو پہنچے۔ 9 بجے رات گاؤں میں چاند کی 14ویں رات، جو دن کی طرح تھی، کو بارات کا استقبال ہوا۔ بارات کو 2 دنوں تک ٹھہرایا گیا۔ ایک رات سسرال والوں نے اور دوسری رات ان کے حقیقی رشتہ دار نے ٹھہرایا۔ اس وقت ایسا ہی رواج تھا۔ برادری میں یہ میری شادی مثالی رہی۔ تیسرے روز اپنے گاؤں دلہن کو بس سٹاپ سے بیل گاڑی کے ذریعے گھر لے کر آئے۔ گاؤں کی عورتوں نے حسب روایت دلہن کی بہت تعریف کی، لیکن میں سوچ و بچار میں گم رہا۔ دلہن ہمارے گھر ایک رات ٹھہری، لیکن دلہن کے کمرے میں جانا تو درکنار، ادھر جھانکا تک نہیں۔ میں نے دلہن کا چہرہ واپسی اس کے میکے جا کر دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، میں کانپ گیا اور لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ میرے دل کو سب کچھ اچھا نہ لگا اور میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں چادر لے کر لیٹ گیا۔ جب دلہن کی سہیلیاں دلہا کو دیکھنے آئیں تو میرے موڈ کو دیکھ کر کہ شاید طبیعت ناساز ہے، گھر والوں نے لڑکیوں کو مذاق کرنے سے منع کر دیا کہ دلہا مذاق کو پسند نہیں کرتا۔ خیر رخصتی ہوئی، ہم مکلاوا لے کر گھر واپس آ گئے۔ بیوی کی سیرت، خدمت گزار اور ملنسار پایا۔ زندگی اس عہد و پیما کے ساتھ شروع ہو گئی کہ اچھے اور برے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ دوسرے روز بہت ہی اچھی کہانی عارف صاحب، کمال کی کہانی آپ نے سنائی، اور پتہ یہ لگا کہ ہم خواہ کہتے ہیں کہ ظالم سماج نہیں ہوتا، ظالم سماج یہ دونوں کہانیوں میں آپ کے یہاں بھی ظالم سماج تھا اور پچھلی کہانی میں بھی ظالم سماج نے بڑا برا کردار ادا کیا۔ تو اب بہت خوش ہیں آپ اپنی زندگی سے؟ جی ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اچھا، میں خوش ہوں اور ہمارا اتفاق بھی کافی ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر ایک دوسرے کے بغیر جو ہے گزارا مشکل ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ زندگی گزارنے میں سیرت کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو ایک ہاں بالکل بالکل۔ تو کتنے بچے کتنے آپ کے؟ بچے 3 بچے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ کی بیگم کو پتہ لگا کہ کبھی ناراض ہوئی کہ آپ نے کیا حرکت کی تھی جب شادی ہوئی تھی؟ اس وقت جھانکا تک نہیں آپ نے دیکھنے کی صورت دیکھنے کی کوشش؟ نہیں، وہ بالکل سادہ تھی اور ان کو یہ نہیں معلوم۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میری جو سسٹر ان لا تھی، اس نے کہا تھا کہ اقبال اندر آ جاؤ۔ جی، تو اندر بیٹھے تھے نا دلہن، تو میں نے کہا نہیں میں اندر نہیں آؤں گا۔ اچھا، کیونکہ اس وقت اس طرح کا جو تھا وہ تقاضا نہیں ہوتا تھا، لہذا میں اندر نہیں گیا۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے پھر ہوتا تھا اس لیے۔ جی اچھا، یہ مجھے بتائیے اقبال صاحب، آپ کرتے کیا ہیں؟ میں اس وقت ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ اچھا، اور بچے دکان پہ کام کرتے ہیں، شوز کی دکان ہے، تو میں چکر لگا لیتا ہوں، ویسے ریسٹ پہ رہتا ہوں۔ چلیے تو نہیں کرتا۔ مبارکباد دیتے ہیں آپ کو اچھی سی اتنی خوشگوار طریقے سے کہانی سنانے کا اور اتنی اچھی ریکارڈنگ کر کے بھیجنے کا، اور آپ کو خدا حافظ بھی کہتی ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور انتظار رہے گا آپ اور لوگوں کی بھی کہانیاں ہمیں لکھ کے بلکہ ریکارڈ کر کے بھیجیے۔ تو سامعین، یہ تھیں آج کی کہانیاں، اور ایک خوشگوار انجام کے ساتھ ایک کہانی کے ہم خدا حافظ آپ کو کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پروڈیوسر انجم حیرل گل، سعدیہ اسد اور اسفر امام تھے، رابرٹ میکلین ہمارے انجینئر تھے، اور درخواست وہی کہ کہانیاں بھیجتے رہیے، انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔ اجازت دیجیے شہناز عزیز کو، خدا حافظ۔
ہاں اور ہاں ایک نام تو بتانا بھول ہی گئے کہ کیٹ ہومز ہمارے دوسرے انجینئر جو تھے کیٹ ہومز تھے. تو ان سب کا شکریہ اور میری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.